میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا، تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے، وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوبی لائی تشریف لائے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں، فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے، اس پر کیفیت کیا تاری ہے، اس پر انداز کیا ہو، اس پر وارد کیا ہو، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے لیے؟ تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوئیں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان، بڑے تگڑے آپ، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت حاضر لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے کہتے پاک پتن شریف دے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا بس نہ کرے تو جنت میں جائے گا۔ بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام سے کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے کہ میں جنتی ہو گیا۔ یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا۔ ہاں، وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد بھی اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اس کی سے برکت عطا کرے گا۔ فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑتی، مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے، کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ، انہوں نے کہا تنزیہ، تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا کیوں آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک سے پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی کی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے۔ یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث؟ یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے یار، پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا، میرے اللہ اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، اور بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا بلا ٹائم، کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی۔ میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی، اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے میں روز شکر کھاتا۔ ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا،
پر دیہات کی وہ ساتھی بیوی جس کا سارا کام ہی خلوص میں مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا۔ کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی، آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی۔ اے اللہ مہربانی فرما، میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی، شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آ، آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میرے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہا کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے۔ اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستے آ، چاڑو دے مسیت، جل ہن اٹھ فریدا ستے آ، چاڑو دے مسیت، او تو ستا ہے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی۔ بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا، وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی کے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی۔ بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا، کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں۔ تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا۔ لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں۔ 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے، ان بھی پیٹ ٹوٹ جاندے نے مرید کی خاطر، پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے، اگر ہی وہ تو پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے۔ چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں، ماڑا آئے تو انہوں کہنے تو جمعراتی آئی سویرے 8 بجے، ہاں تو کدھر آ گئی، تگڑا آئے تو انہوں کہنے تو بڑی لیٹ آیا، تو راتی خواب بھی آیا سویری ہے۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، شہنشاہی بھی جاری ہے اور جو ہے وہ فقر بھی جاری ہے، شہنشاہی بھی جاری۔ میرے بھائی سنے، بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے، 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا، 3 سال۔ والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر کے، لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے۔ تو حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے، تو انہیں جمال الدین ہانسوی پسند آ گئے۔ انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے۔ تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا، کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ وہ تو میرا جمال ہے، یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین ہانسوی کے دل۔ تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین ہانسوی آ گئے، آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے۔
بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا۔ محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی نہ، باقی معافیاں مل جاتی ہیں، شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے سنا لے؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے ہو کے مریے، یہ تو نے کیا کیا؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں۔ پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریا سے، محبت بڑی تھی۔ فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی، تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے گا۔ حضرت جمال الدین آنسوی کہتے میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو، نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا، 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے۔ پر بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد، وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا، کہا وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے۔ وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا، جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا، میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی۔ کہا ان سے کہنا معاف کر دے۔ وہ تاجر بڑا پیارا تھا، بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا وہ تاجر بابا صاحب کے، اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا، پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا۔ بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر۔ میں کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائیں۔ فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، اور وہ کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا۔ جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ۔ حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے، جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں، تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کریں، اب میں رضا میں ہی پردہ کر دوں۔ ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا۔ سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات۔ حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اللہ کی کتاب۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے، چہرے پہ جلال آیا، اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب۔ مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہو نا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کرے۔ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے، اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی، بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خامن جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا۔ اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا، تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی، نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کہتے وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے؟ تو کہتے نہیں، ہنس کے، اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔
تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں، تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گئے۔ تو کہتی ہے میں اور متجسس ہوا، وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا، میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا، یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کی پریشانی۔ تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے۔ کہتی ہے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے، تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کا۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے؟ کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دے؟ تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا، اس کا مال تھا۔ آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے، ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بھولتے، کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی بڈے تامی ہو دیئے۔ سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی بڈے تے پکی لے گئے تے تامی ایج ہو دی، تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا، اللہ کی قدرت کی ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا۔ کہتے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا، یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی سکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا۔ کہتی ہے میں سختے میں آ رہی اس کی کیفیت دیکھ کے وہ پوتے کو ساتھ لے آیا۔ کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے، وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا۔ تیسری منزل پر ہم نے کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا،
وہ گردن کے بل زمین پہ گرا. مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی, ایمبولینس منگائی. خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا. اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا, جناب اسرائیل پہلے آ گئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا. پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی. پھر سکھ نو چلے داواں. کہتی وہ مٹی ڈالی اس نے, اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے, تو بکھر گیا ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نا تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی. تو کہتے یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے. کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں, میں کوئی لوارث ہوں, میرا کوئی رب نہیں, میں کیوں پریشان رہوں گا, میں تو پکا ہوا پھل ہوں. تھوڑے دن گزرے کہ قبر میں جاؤں گا, اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا. میں اپنے اللہ کی رضا میں بڑا راضی ہوں. وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے, یہ سکون کہاں سے آتا ہے, یہ کیفیت کیسے ملتی ہے. مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے. میں نے کہا, تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا فلاں آدمی زانی ہے. فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا حضور آپ تو. فرمایا کس نے بتایا تجھے؟ حضور میری بات تو سنے, جلال میں آ گا. فرمایا تیری طاقت کیا, تو نے دیکھا ہے اسے بدکاری کرتے, تو نے کسی عورت کے ساتھ اس کو تنہا پایا ہے, ایسی حالت میں دیکھا ہے جس سے پتا چلے کہ گناہ کر رہا تھا؟ فلاں آدمی کہہ رہا تھا. فرمایا اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو یہ لٹکا کے 80 کوڑے مارتا. ایک مسلمان کے بارے میں تو نے یہ بات کر دی. اور جو لفظ کہے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں. فرمانے لگے تو نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں پڑھا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے مومن کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا ہے. فرمایا تو میرے رسول کو تکلیف دیتا ہے مسلمان کا عیب بیان کر کے, تجھے خیال نہیں آتا, تو سمجھتا نہیں بات کو. من اذا مسلمن فقد اذانی. حضور نے فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے. لوگ عیب جوئی اور عیب گھوئی کا فریضہ اور ڈھونڈتے پھرتے ٹٹولتے پھرتے. اور بھائی مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے, جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے, اور جب اگلتی ہے پھر شہد ہی اگلتی ہے. ایک مکھی ہوتی ہے جو بیٹھتی بھی گند پہ ہے, اور جہاں بیٹھتی ہے وہاں گند ہی چھوڑ کے اٹھتی ہے. کردار ایسا اپنائیں, اپنی سوچ کو تفکرات کو اس طرح کا بنائیں کہ آپ کے ذہن اچھائی کو قبول کرے. آپ جب سامنے والے کو دیکھیں تو آپ کو اچھائیاں نظر آئیں, اچھائیاں, اور جب آپ بیان کریں تو پھر بھی آپ کی زبان سے اچھائیاں ہی نکلے, اچھائیاں نکلے. ذہن سازی کرے, اپنے آپ کو سمجھائے. تو کسی دانشور نے کہا, ایک شخص مجھے کہنے لگا لوگوں کے چہروں پہ گرد پڑ گئی ہے, فلاں کے چہرے پہ گرد تھی, فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی, فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی. اس نے مجھے کئی لوگ گنوائے تو میں ہنسنے لگا. کہنے لگا کیوں ہنستا ہے؟ کہتے میں نے اس کی اینک اتاری, ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف کر دی. میں نے کہا بندوں کے چہرے ٹھیک ہے, تیری اینک پہ گرد پڑی ہوئی ہے, ادھر بھی تھوڑی توجہ کر لیتا تو اتنے لوگوں پہ الزام تو نہ لگاتا. حضرت میاں صاحب بول پڑے, کہنے لگے برا بندہ میں لبن ٹریا, جاگتے ملیا نہ کوئی. برا بندہ میں, میاں صاحب کی بات ہے, میری آپ کی نہیں. سانو تے 700 لب جائے دیاڑی دا. میاں صاحب کہتے میں برا بندہ میں لبن ٹریا تے جاگتے تھا ہی کوئی نہیں کہ ملا ہی نہیں. کہتے مجھے نہیں ملا, مجھے نہیں. سمجھ لیں بات کو, بزرگوں کے افکار کو سمجھے. کہتے مجھے ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی بڑی اچھی تھی, جو مجھے ملتا میں اس کے اندر اچھائیاں پیدا کر لیتا. مجھے نہیں ملا, یہ نہیں کہ بندہ تھا نہیں, مجھے نہیں ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی نہیں تھی. وہ ہے نا کہاں سے لاؤں جس میں لوگوں کے عیب نظر آئے. برے بندے نو میں لپن پوریا,
ਤੇ ਜੱਗ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। अपने अंदर झांकी पाई ते मैं थू, तो मुझे समझ आई मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बा, मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बा। जो अपने आप को पहचान गया वो अपने रब को। यहाँ तो इल्ज़ाम तराशियाँ होती, इल्ज़ाम तराशियाँ। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह एक ज़माने में हो गए। मुल्तान का एक शख्स हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास मुरीद होने आ गया, मुरीद होने आया। हज़रत उसको कोने में ले गए और ले जाके कहने लगे, तू मुल्तान का रहने वाला है तो मैं अपने शहर वालों के साथ धोखा नहीं करता। ये जो मेरे पास लोग मुरीद होने आए हैं, ये कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, तू मेरे शहर का है। मैं कोई पीर शीर नहीं, मैं दुकानदार हूँ, जेबें टटोलता हूँ लोगों की, मैं धोखा देता हूँ, तुझे बचाना चाहता हूँ, तू इस तरह कर, कहीं और चला जा। उसने कहा हुजूर मशवरा दे, कहाँ जाऊँ? कहने लगे पाक पतन में चला जा, फरीदुद्दीन बहुत बड़ा फ़कीर है, बड़ा फ़कीर है। वो शख्स कहता है घोड़े पे बैठा, मीलों का सफ़र था, मुल्तान से पाक पतन शरीफ पहुँचा। बाबा साहब की खिदमत में हुजूर मुरीद होना है। कहाँ से आए हो? कहा मुल्तान शरीफ से। कहने लगे वहाँ फ़कर का दरिया बह रहा था, तू नहर के पास आ गया है। फ़कर का दरिया बह रहा था, तू नहर के पास आ गया है। और रोने लगा, कहने लगा बाबा मुझे क्या पता नहर कौन सी है, दरिया कौन सा है, वो तेरे पास भेजता है, तू उसके पास भेजता है। मेरे भाई पुराने लोगों को तो अपने अंदर कोताही नजर आती थी, सामने वाले के अंदर खूबी दिखाई देती। मैं बन के बैठ के आऊं कि मैं ही सही हूं, बस मैं ही सही हूं। अपने ज़ाविया निगाह से सोचते हो, अपना हमने तर्ज़े ख्याल बना लिया। सोच की सफाई, सोच की पाकीज़गी। दुनिया में वो बंदा अच्छा नहीं होता जो सिर्फ अकेला अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका मुआशरा अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका ख़ानदान अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका हल्का अहबाब अच्छा होता है। वो अकेला अच्छा बन के बैठ गया तो सिर्फ मैं सही हूँ और कोई भी नहीं। तो तू किस तरह सही हो गया? तू ऊपर से गिरा है? तू किस तरह ठीक? तेरा ना बाप ठीक माज़अल्लाह, ना तेरा ख़ानदान ठीक, ना मुआशरा ठीक, ना दोस्त ठीक, ना पीर ठीक, ना उस्ताद ठीक, ना कोई सियासतदान ठीक। दुनिया में जब कोई सही है ही नहीं तो तू कहाँ से आ गया अकेला सही? ये कैसे मुमकिन? ये किस तरह हो सकता है? ये अनाप परस्ती है, ये नफ्स का धोखा है, ये अंदर की कोताही है जो लोगों को बड़ा बना देती है, फिर उसे लोग छोटे नजर आने लगते हैं। याद रखे मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत सोच, अच्छी सोच, पाकीज़ा सोच, साफ सुथरी सोच दी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं ताइफ के लोगों ने मेरे नबी पाक को पत्थर मारे थे, लहू लुहान कर दिया। फरमाते वहाँ के कुछ लोग भी उन्हें बुरा कहने लगे, मैं भी बुरा कहने लगा, इसलिए कि ये तो अरब के कल्चर के भी खिलाफ था। अरब मुआशरे के लोग अपने मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते थे, चाहे वो कोई भी हो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो जो दावत दी उसमें तो हुस्न भी बड़ा मीठा था, वो तो लफ्ज़ों के अंदर तवानाई, खूबसूरती, मिठास भी बड़ी थी। तो ये तो अरब के रिवाज के भी खिलाफ था कि घर आए मेहमान को पत्थर मारे जाए। उन्होंने पत्थर मारे, लहू लुहान किया, मैंने भी बुरा कहा, माशरे के लोगों ने भी बुरा कहा। और फरमाने लगे फिर कमाल हो गया, हज़रत जिब्रील भी हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि जिब्रील जाओ और मेरे नबी से जाके इजाज़त लो। अगर मेरे रसूल इजाज़त दें तो इन्हें मसल के रख दें, इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान इन्हें मसल के रख दो, मसल के। हमारा किसी से इख्तलाफ हो जाए ना तो जोर जितना हमारे अंदर हो हम लगा सारा ही लेते हैं। जब पता चल जाता है ना कि मेरे ताल्लुकात कितने को हैं, फिर हम कहते हैं चलो दफा करो, मैंने क्या कहना है। असल बात पता क्या होती है कि अंगूर खट्टे हाथ नहीं पहुंचता, वरना इख्तलाफ हो जाए तो दिल हमारा करता है कि पीस के रख दें, लेकिन चूंकि इतनी पहुंच नहीं होती तो फिर लोग वापस आके पता क्या कहते हैं, और मैंने कहा चलो वो तो फजूल आदमी है, मैंने तो नहीं ना उस तरह का बांध देना। असल बात ये होती है कि अंगूर हाथ नहीं पहुंचता। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब करीम फरमाता है कि जिब्रील जाके आप इजाज़त ले, अगर हुजूर आपको इजाज़त दे दे। उलमा ने यहाँ बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है, अगर आप समझे तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उलमाए किराम। उलमा कहते हैं अहले मोहब्बत के लिए फ़िक्रा है। उलमा कहते हैं जो रब काफिर को सज़ा देने के लिए भी रसूलुल्लाह से पूछता है, काफिर को सज़ा देने के लिए भी कहता है महबूब अगर तू कहे तो सज़ा दे दूँ,
کافر کو سزا دینے کے لیے پوچھتا ہے، ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ نہیں نہیں انہیں نہیں کہنا، تو محبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے، اللہ کوئی نہیں، بھول گئے تھے، معاف فرما دے، معاف کر دے. یہ باریک نقطہ یہاں علماء نے بیان کیا، اس کو سمجھا کر. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب فرماتا ہے اگر اجازت. اب سوچ کا معیار دیکھیں نبی پاک، حضور کی سوچ کی توانائی دیکھیں. صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیے. بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا زمانہ ہی برا لگتا ہے، فلانا بھی غلط، فلانا بھی غلط، فلانا بھی، تو جناب صحیح کون ہے؟ کہتا میں اکیلا ہی صحیح ہوں. او بھائی صحت مند سوچ نبی پاک نے فراہم کی. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تباہ کر دیں. لیکن حضور کی امید دیکھیں، زاویہ نگاہ دیکھیں، سوچ کا معیار دیکھیں. میرے رسول نے فرمایا نہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا. حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. اگر تباہ ہو گئے تو نسلیں کیسے آئیں گی، اولادیں کیسے ہوں؟ تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئیں. میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو، سمجھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں صحت مند سوچ دی ہے، ہمارے افکار و نظریات کو توانائی دی ہے. ہر وقت برا سوچنا، برا گمان کرنا، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں نہیں ہو، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ تو دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو عمل کر اور رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دے. سوچ صاف ستھری، نظریات پاک صاف، اچھے افکار پیدا کریں، اچھے خیالات پیدا کریں.